بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کڑی، آخری شکل لوگوں، بڑا غمناک معاملہ، بڑی غمناک یہ داستان ہے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرنا، وفات کا وہ المناک اور غمناک واقعہ بیان کرنا۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر آپ کو آپ کی یہ وفات اور واپسی کے اشارات دے دیے۔ قرآن کے اندر آیا انک میتون وانہم میتون، فرمایا پیغمبر آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اللہ کے ہاں پھر فیصلے ہوں گے، حق اور سچ کے وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ کہیں فرمایا پیغمبر اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہیں نبی کی وفات کا اشارہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کی خبر نبی علیہ السلام کو دے دی گئی، اور اسی طرح سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا اب آپ اس طرح کریں وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ کان توابا۔ بخاری شریف کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے۔ سورہ نصر کے نزول کے بعد پھر آپ یہ آیت یہ الفاظ بار بار پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات کی خبر اماں جی فاطمہ الزہرا کو دی تو رونے لگی، تو حضور کریم نے فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن تو مجھے ملے گی۔ حضرت اماں فاطمہ پھر ہنسنے لگی۔ سنن ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، آپ نے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، منبر پر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں یا ہمارے پاس آنا چاہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے زاروں کا رونے لگے، کیونکہ ایسی خبر یا ایسا اختیار صرف نبیوں کو دیا جاتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَبِقَبْرِي۔ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیارا معاذ یمن میں جا رہا ہے، پھر شاید کہ تو میرے ساتھ اس سال کے بعد ملاقات نہ کر سکے، شاید کہ تو آئے تو تو میری مسجد سے گزرے، میں تجھے نہ ملوں، تو میری قبر سے گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ کے ساتھ چل رہے ہیں، حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اے معاذ شاید اس سال کے بعد تو نہ مجھے مل سکے، تو یمن سے واپس ہے، تو اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو مدینہ میں نہ پائے۔ حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آپ نے فرمایا پیارا معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونا، زور زور سے رونا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مسند احمد کے اندر الفاظ موجود ہیں
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سال وفات ہوئی 20 دن کا اعتکاف کیا، 2 دفعہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ، قرآن کا جو ہے دور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر خلافت صدیق اکبر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ عورت آئی، آپ نے فرمایا کہ کل آنا، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ وہ کہنے لگی ان جئت لم اجد کا کانہا ترید الموت۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی جی آج تو میں چلی جاؤں گی، میں واپس آؤں تو تمہیں نہ پاؤں۔ وہ آپ کی موت وفات مراد لے رہی تھی۔ قال ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اے اللہ والی اگر تو کل آئے مجھے نہ پائے تو پھر تو میرے صدیق اکبر کے پاس آ جانا، تیری بات ضرور سنی جائے گی۔ یہ ساری باتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ کرنے والی ساری چیزیں تھیں۔ معلوم ہوا لوگوں، جو بندہ بھی دنیا میں آیا، وہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، عام ہو، خاص ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ جو بھی دنیا میں آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 13 دن، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام 26 سفر ایک صحابی کا جنازہ جنت البقیع سے پڑھا کے دفن کر کے واپس آئے تو سر میں شدید درد ہے۔ آپ گھر میں واپس آئے تو آپ کہہ رہے ہیں ہے میرے سر درد ہے، میرے سر میں درد۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، بستر پر تشریف فرما ہے اور بخار کی شدید تپش ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا لیکن آپ کے بخار کی تپش محسوس کر رہا تھا، تو میں نے آپ کو عرض کیا انک لتوعک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو تو بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا نعم انی لعوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے جب بھی بخار ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب المرضع کے اندر 43-24 نمبر روایت ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے، دین کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد مزید بخار شدت اختیار کر گیا۔ 29 سفر کا دن ہے، بخار کی شدت مزید بڑھ گئی، دینی امور جاری ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ تو آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری جمعرات کا دن آتا ہے۔ یہ جمعرات وفات کے 5 دن پہلے کا دن ہے۔ وفات سے 5 دن قبل جو جمعرات کا دن ہے، صحیح مسلم کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعرات آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات صبح کی نماز سے مغرب تک آپ نے باجماعت نمازیں پڑھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الفضل وہ کہتی ہیں کہ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عاصب راسہ، اللہ کے نبی جمعرات والے دن تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، فی مرضی اپنی بیماری کی حالت میں، فصلی المغرب آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، فقرأ بالمرسلات تو آپ نے مغرب کی نماز کے اندر سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، اور قالت فما صلاحا حتی لقی اللہ، صحیح بخاری فی کتاب المغازی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور حضرت ابن عباس کی والدہ ام الفضل اس حدیث کے راویہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر جو ہے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے جا ملاقات کی۔ تو یہ ایک آپ کی گھر کی ایک عورت کی گواہی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد، جبکہ ان 5 دنوں میں اللہ کے نبی 2 مرتبہ مسجد میں تشریف بھی لائے تھے، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، تھوڑا سا ہوش آیا تو فرمایا، پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا ہم ینتظرونک، وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، لیکن وضو کے بعد پھر غشی طاری ہو گئی، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہا جائے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صحیح البخاری کتاب الاذان رقم الحدیث ہے 655۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر 7 مشکیزوں کے ساتھ جو ہے ایک ٹب کے اندر بٹھا کے غسل کرایا گیا، 7 مشکیزوں سے پانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہایا گیا، اور جب آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا فاقہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی، 3 مرتبہ غشی طاری ہونے کے بعد آخر کار پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے چند باتیں کی۔ مسجد میں آئے، غسل کے بعد مسجد میں آ کر خطبہ دیا، اور آخری وقت میں اپنی محبوب شخصیت کو یاد کیا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یاد کر کے فرمایا، قال ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، صحیح مسلم کتاب الفضائل۔ لوگوں، مجھ پر بہت سے احسانات ہیں لوگوں کے، میں ان سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ دے گا، میں اپنے صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابا بکر، بخاری مناقب انصار کے اندر ہے۔ فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے۔ ایک اور روایت میں فرمایا لا تبقین فی المسجد باب الا سد، مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں، الا سد ابی بکر، سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے۔ اور اس طرح فرمایا کہ ادعی لی اباکی و اخاکی اے عائشہ، جلدی اپنے ابو کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، میں جو ہے کتاب، ایک نصیحت اور ایک پیغام لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ فإنی اخاف ان یتمنی متمن، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے، ویقول قائل، کہ وہ کہے کہ میں اولا ہوں، میں حقدار ہوں نبی کے بعد نبی کی جان نشینی کا، یأبی اللہ المؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی اس چیز کا انکار کرتا ہے اور مومن بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کا جان نشین صدیق کے علاوہ کوئی اور ہو۔ صحیح مسلم کے اندر 87 نمبر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں کرنے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے، دوسری بار پھر تشریف لائے۔ اس وقت جب تمام انصاری مسجد نبی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیماری کو یاد کر کے، یہ انصاری آپ پر مال نچھاور کرنے والے، اپنا دھن دولت جان مال سب کچھ قربان کرنے والے، آپ کی بیماری کا سن کر مسجد میں آ کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، جیسے کوئی اپنے جو ہے قریبی اور اپنے جو ہے پیارے کے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے انصاری اللہ کے نبی کی اس بیماری کو جو ہے سامنے رکھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے حضور کو بتایا، آپ مسجد میں تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہے، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے آ کر یہی فرمایا، لوگو اوصیکم بالانصار، انصار میرے دل کے قریب ہیں، انصار میرے دل کے ساتھی ہیں، میرے رازدان ہیں، انصار کا خیال رکھنا، ان پر زیادتی نہ کرنا۔ صحیح البخاری کتاب مناقب انصار کے اندر 3588 نمبر روایت ہے۔ پھر خود کو لوگوں پر پیش کیا، حقوق العباد کی بات کی، فرمایا جس نے کوئی انتقام لینا ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایک نے کہا کہ حضور آپ نے میرے 2 درہم دینے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابو فضل یہ دے دو، حضرت فضل نے وہ 2 دینار آپ کے طرف سے وہ دے دیے۔ حضرت عکاشہ بن محصن نے کہا آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے، مجھے آپ نے ایک ضرب اور چھڑی ماری تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عکاشہ آئے، آپ نے قمیض اوپر کیا، آپ کی مہر نبوت کو چوم کر تڑپتے رہے، آپ کے اپنے دل کی پیاس بجھاتے رہے۔
آپ گھر میں تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے اندر پھر تشریف نہ لائے۔ زندگی کا آخری دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، گھر کے دروازے کا پردہ اٹھایا، مسجد کی طرف دیکھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میری ایک آنکھ آپ کی طرف تھی، آپ مسکرا رہے ہیں، کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ آپ نے مختلف باتیں کی، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو وثن بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور کہیں فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اور کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر ان کو وصیتیں کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں بیٹی میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کے رونے پر فرماتے ہیں کہ انکی اول اہل بیتی لا لحاقا بی، اے میری بیٹی میری خاندان میں سے، میرے جو ہے قبیلے میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگی، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، فضحکت، اے میری بیٹی فاطمہ تو اہل جنت کے خواتین کی یا مومن خواتین کی تو سردار ہوگی، تو آپ ہنسنے لگی۔ بخاری کتاب المناقب ہے۔ آخری لمحات ہیں، اللہ کے نبی چادر جو ہے کبھی منہ پر ڈالتے ہیں، کبھی چادر کو منہ سے اتارتے ہیں، اور آخری کلمات ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پیارے پیغمبر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ بار بار پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر وہ گیلا ہاتھ پانی سے گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، کبھی کپڑا چہرے پر رکھتے ہیں، کبھی کپڑا چہرے سے اتار دیتے ہیں۔ بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام یہی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ آخری کلمات ہیں حضرت اما عائشہ کے بھائی حضرت جو ہے آپ کے بھائی آئے مسواک کرتے ہوئے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، اماں جی نے ان سے مسواک لے کے چبا کے اپنے منہ سے آپ کو دیا، نبی علیہ السلام نے وہ مسواک کیا۔ پیارے پیغمبر یہی الفاظ پڑھتے ہیں، ہاتھ کے اشارے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک اما عائشہ کے سینے اور گود کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی بار بار اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ یہ کلمات دہرا رہے ہیں۔ اما عائشہ نے اپنے کان لگا کر آپ کے کان کے ساتھ منہ کے ساتھ کان لگائے تو آپ کے یہ آخری الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اوپر گئے تو آخری جملہ بھی یہی زبان پر ہے اور آپ کا ہاتھ نیچے آتا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس طرح روح نکل جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روئیں، حضرت فاطمہ 6 ماہ تک مسکرائی نہیں، پھر فوت ہو گئیں۔ حضرت بلال شام کو چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے اتنی زیادہ چیخ ماری کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اصابہ ابن حجر کے اندر ہے، قصوہ اونٹنی مدینہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اتنا غم کا ماحول ہے مدینہ کے اندر، 12 ربیع الاول کا دن ہے، صحابہ کے اندر جو رونے کی آوازیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہے کہ جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر آتے ہیں، خطبہ دے دیتے ہیں کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات و محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول۔ یہ بہادری اور یہ شجاعت کا پہاڑ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے آج پتہ چلا کہ یہ آیتیں بھی موجود تھیں۔ تو صدیق اکبر کا خطبہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ تجہیز و تکفین کا سلسلہ آیا، اللہ کے نبی کو اسی جگہ پر جو ہے مدفون کیا گیا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے قبر کھودی، کفن جو ہے سحول کی 3 سفید چادروں کے اندر آپ کو جو ہے کفن دیا گیا، اور غسل حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت اوپر سے پانی ڈال کر آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے 7 افراد تھے، حضرت عباس،
حضرت فضل اور قسم یہ تینوں باپ بیٹے کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت عوس بن خولہ حضور کو سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان 7 لوگوں نے اللہ کے نبی کو جو ہے غسل دیا۔ پیارے پیغمبر جناب حضرت اسامہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے۔ یہ سارا سلسلہ سوار کا دن غم میں گزر گیا۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر منافقوں نے مسلمانوں کے اندر جان نشینی کا جو ہے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس کو مکمل کرتے کرتے رات ہو گئی۔ منگل کے دن غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ کیا تھا؟ آپ کو پانی جو ہے اوپر سے بہا دیا گیا، چادریں پہنا دی گئیں، اللہ کے نبی کی جسم عنبرین کو رکھ دیا گیا۔ بنو ہاشم کے پہلے لوگ آئے، پھر انصار کے لوگ، پھر مہاجرین آئے، پھر مرد، بعد کے اندر عورتیں۔ رات کے وقت تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ لوگ آتے رہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے گئے۔ رات کا وقت ہو گیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے حجرے کے اندر ہی تدفین کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیت اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔